الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا فضل ہے اور احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو یہاں پر اللہ کے دین کی باتیں سننے اور کہنے کے لیے جمع فرمایا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز خواتین، آپ سب جانتی ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے میں بس 2-3 دن باقی رہ گئے، 3-4 دن باقی رہ گئے، اس کے بعد یہ مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہم لوگ 1 سال اتنا جلد ہمارا گزر گیا کہ گزشتہ رمضان ایسے آیا جیسے ایک مہینہ ایک رمضان اور دوسرے رمضان کے متعلق تھا۔ اس طرح تیزی کے ساتھ یہ زندگی گزر رہی ہے، رمضان بھی تیزی کے ساتھ اپنی زندگی میں آ رہے ہیں، لیکن افسوس ان لوگوں پر جنہوں نے رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود رمضان کو ضائع کر دیا اور اپنی مغفرت نہ کروائی اور نہ اپنی زندگی کو بدلا۔ وقت سب کا ٹل گیا، وقت سب کا گزر رہا ہے، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ انسان نہیں بدلا۔ وقت تو بدل گیا، زندگی تو بدل گئی، زمانہ بدل گیا، لیکن انسان نہیں بدلا، تو پھر یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے 2 نعمتیں ایسی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اگر کوئی بندہ ان 2 نعمتوں کو صحیح طریقے سے اس کو اپنا لیتا ہے، ان 2 نعمتوں کی قدر کر لیتا ہے، تو پھر اس کی دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے اور آخرت بھی کامیاب ہوتی ہے۔ اور جو بندہ ان 2 نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے، ضائع کر دیتا ہے ان 2 نعمتوں کو، تو پھر وہ دنیا میں بھی پچھتائے گا اور آخرت میں بھی پچھتائے گا۔ وہ کون سی 2 نعمتیں ہیں؟ ایک انسان کے پاس جو صحت کی نعمت ہے، وہ نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر بندہ جب صحت مند ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، اسے نماز پڑھنے کے لیے بھی صحت ہوتی ہے، روزہ رکھنے کے لیے بھی صحت ہوتی ہے، اور ہٹا کٹا رہتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر سکتا ہے، رات پہ تہجد کو بھی اٹھ سکتا ہے، لیکن اس نعمت کو اس نے دوسرے کاموں میں لگا دیا، صحت کو دوسرے کاموں میں لگا دیا، نہ روزہ رکھا، نہ نمازیں پڑھا، نہ قرآن کی تلاوت کی، نہ ذکر و اذکار کیا، نہ اعمال میں اپنے کو لگایا، بلکہ صحت رہنے کے باوجود بھی اس نے اللہ کی نافرمانی میں اپنی زندگی گزارا اور ایسے صحت کو برباد کر دیا، بیجا کاموں میں برباد کر دیا۔ تو پھر جب وہ بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے آنکھوں کے سامنے بہت سے لوگ روزہ رکھیں گے، بہت سے لوگ نماز پڑھیں گے، بہت سے لوگ آ کر بہت سارے ایسے اعمال کریں گے
جس کو دیکھ کر یہ پچھتائے گا کہ ہائے کاش مجھے اور صحت کی نعمت مل جاتی تو میں بھی ان کی طرح اعمال کر لیتا. لیکن کیا کریں، وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب آدمی بیمار ہونے کے بعد، اس کے بعد اگر اللہ چاہے تو صحت ملتی ہے، اگر اللہ نہ چاہے اسی طرح بیماری کی حالت میں وہ زندگی گزار کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں چلا گیا تو پچھتانے کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں رہا. آپ دیکھتے نہیں کتنے لوگ ایسے ہیں ہٹے کٹے نوجوان ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ہاسپٹلوں میں ہیں جو ہارٹ کی بیماری کے لیے نوجوان لوگ ہاسپٹلوں کا چکر لگا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے کڈنیوں کی بیماری کے لیے کتنے لوگ ڈائلیسس وغیرہ کرتے ہیں، لیکن وہ جوان تو رہتے ہیں لیکن صحت ان کے پاس نہیں رہتی. وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن صحت ان کے پاس نہیں رہتی. وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن مسجد تک نہیں آ سکتے، گھر کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتے. وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ صحت ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر بندہ اس کی قدردانی کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا بھی کامیاب فرماتے ہیں اور آخرت بھی کامیاب فرماتے ہیں. اسی لیے جو بندہ صحت کے موقع پر، یعنی جب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی، تندرستی عطا فرمائی، ایسے وقت میں وہ خوب اعمال کر لیتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ اگر وہ بیمار بھی پڑ جائے، مثال کے طور پر وہ تہجد پڑھا کرتا تھا، روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا، روزانہ ذکر و اذکار کرتا تھا، اور اسی طریقے سے نوافل پڑھتا تھا، اشراق چاش پڑھتا تھا، لیکن اچانک اس کو بیماری آ گئی. بیماری آنے کے بعد یہ سارے اعمال نہیں کر سکا لیکن صحت کی حالت میں کرتا تھا. جب بیماری لگ گئی تو یہ سارے اعمال اس سے چھوٹ گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ بیماری کی حالت میں جو بندہ صحت کے وقت میں جو اعمال کرتا تھا وہ سارے نیکیوں کا ثواب، وہ سارے اعمال کا ثواب بیماری کی حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. تو کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے ہمارے اوپر، صحت کی نعمت، کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا. اسی لیے صحت دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کو خوب استعمال کرو، اس کو ضائع نہ کرو، اور اپنی لغو باتوں میں، لغو کاموں میں، بیکار کاموں میں اسے ضائع نہ کرو، بلکہ صحت کی دولت کو غنیمت سمجھ کر اس کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں لگانا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے، دوسری نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس سے لوگ غافل ہیں، جس کو لوگ اس نعمت کی قدر نہیں کرتے ہیں، وہ حالت فراغ ہے. وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو دیتے ہیں، فرصت اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو دیتے ہیں. جب وقت ملتا ہے، فرصت ملتی ہے، تو اس فرصت کو، اس وقت کو ضائع نہ کرو. اسی لیے جو بندہ وقت کو ضائع کر دیتا ہے، فرصت کو ضائع کر دیتا ہے، تو پھر پچھتانے کے علاوہ کوئی اس کو حاصل نہ ہوگا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کبھی بیکار کاموں میں ملوث نہیں ہوتے تھے، وقت کی قدر کیا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین، وہ بھی وقت کو بیکار کاموں میں ضائع نہیں کرتے تھے، بلکہ وقت کو کچھ نہ کچھ کاموں میں لگاتے تھے. کبھی کتاب کے لکھنے میں، کبھی ذکر کرنے میں، کبھی قرآن کی تلاوت کرنے میں، کبھی نماز پڑھنے میں، نوافل پڑھنے میں، دعائیں کرنے میں اپنے وقت کو لگایا کرتے تھے. جیسے ہی انسان کا وقت نکل جاتا ہے تو پھر پچھتانے کے علاوہ اس کو کچھ نہیں بنے گا. تو معزز خواتین، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو صحت بھی عطا فرمائی ہے، اور اللہ نے وقت بھی دیا ہے کہ ہم اتنے بیزی لوگ نہیں ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک پورے کاموں میں مصروف ہو جائیں، بلکہ اللہ نے ہم سب کو وقت بھی دیا اور اللہ نے ہم سب کو صحت بھی عطا فرمائی. اب اس وقت اور صحت کو رمضان المبارک میں لگانا چاہیے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ مہینہ جس کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے. انزل فیہ القرآن. تو معزز خواتین، ہماری زندگی کے اندر کتنے رمضان آئے، ہم نے رمضان کی کیا قدر کی، اور ہم نے کتنے رمضان ضائع کر دیے. جس آدمی نے، جس عورت نے، جس مرد نے رمضان کو غنیمت سمجھ کر
اس کو صحیح جگہ پر لگایا، رمضان میں بیکار کاموں سے دور رہا، تو انشاءاللہ اس کا رمضان اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ جس نے رمضان کو پامال کر دیا تو گویا اس نے رمضان کے مہینے سے محروم رہا، اس کی مغفرت آج تک نہیں ہوئی۔ معزز خواتین، اسی لیے ہمیں چاہیے ایک ایک رمضان کی ہم قدر کرنی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ گزشتہ سال جتنے لوگ زندگی گزار رہے تھے، آج رمضان ان کو توفیق نہیں رہا، وہ دنیا سے چلے گئے۔ کتنے لوگ اچانک مر جاتے، وقت کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ قیامت کے قریب لوگوں کی موت بول کر نہیں آتی، بلکہ اچانک موت آ جاتی ہے، اور کیسے موت آتی ہے اس کو خود پتہ نہیں چلتا۔ وہ اچھی صحت مند میں رہتا ہے، اچھے خوشی کے اوقات گزارتا رہتا ہے، خوشی کے ایام گزارتا رہتا ہے۔ اچانک نہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ پوری زندگی گزارتے تھے، بڑھاپے کی حالت میں ان کو موت آتی تھی، لیکن یہ وہ زمانہ ہے کہ جس کے اندر آدمی کی کوئی گارنٹی نہیں، نہ بچے کی گارنٹی، نہ جوان کی گارنٹی، نہ بوڑھے آدمی کی گارنٹی، بلکہ جیسے ہی موت کا فرشتہ اچانک اس کو اچک لیتا ہے اور یہ اپنی پلاننگیں بناتا رہتا ہے کہ مجھے یہ فلاں گھر بننا ہے، فلاں یہ بننا ہے۔ عورتیں ہیں تو زیورات کے خواہشات میں، اپنے گھر کو سنوارنے کی خواہشات میں زندگی گزارتے رہتے ہیں، اور امید رکھے ہوئے رہتے ہیں کہ ہمیں یہ خواہش پوری ہونا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ آج سے 2-3 دن پہلے ایک ہمارے مدن پلی کے ایک شفیع بھائی جو انجینئر بھی ہیں، اپنی بیٹی کو US چھوڑنے کے لیے، ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے، ان کی اور ان کی بیوی ایئرپورٹ چھوڑ کر واپس آ رہے تھے، اور ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ جس بیٹی کو وہ چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں وہ بیٹی زندگی گزارے گی، اور جو ماں باپ اس کو چھوڑ کر واپس آ رہے تھے، اچانک کار کا حادثہ ہوا، اچانک ایکسیڈنٹ ہوا، دونوں کی اسپاٹ میں موت ہو گئی۔ تو معزز خواتین، اسی لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دیتے ہیں کہ میرے بندے اور بندیوں، تم کو موقع مل رہے ہیں، رمضانے مل رہے ہیں، صحت مل رہی ہے، وقت مل رہا ہے، اس کو ضائع نہ کرو، بلکہ اس کو کچھ نہ کچھ وقت میں، کچھ نہ کچھ اعمال میں لگاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو تلاش کرو، اللہ کی رضامندی کو تہجد میں تلاش کرو، اللہ کی رضامندی کو اشراق اور چاش میں تلاش کرو، فرض نمازوں میں اللہ کی رضامندی کو تلاش کرو۔ رمضان کا مہینہ جیسے ہی آ رہا ہے، رمضان کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو تلاش کرو۔ تو اسی لیے نوجوان ہو یا بوڑھا ہو یا بوڑھی ہو، موت کسی کو بول کر نہیں آتی، وقت کسی کو ساتھ نہیں دیتا۔ اس وقت کو، فرصت کو غنیمت جانو، اور کچھ نہ کچھ اعمال کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زندگی گزارتے ہیں، زندگی گزارنے کے بعد جب ان کو بیماری لگ جاتی ہے یا موت کے آنے کے آثار ان کو معلوم ہو جاتے ہیں تو پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم نے زندگی کو کیسے برباد کر دیا، کیسے ہم نے زندگی کو ضائع کر دیا۔ تو بہرحال معزز خواتین، میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان عطا فرمائے، رمضان عافیت کے ساتھ گزارنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ معزز خواتین، رمضان کیوں آتا ہے؟ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص رحمتیں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے رمضان کو کیا بنا لیا؟ ہم نے رمضان کو ایک رسم بنا لیا، ایک رواج بنا لیا۔ رمضان آتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی کچھ دن کے لیے روزہ رکھ لیں گے، کہ پیر جمعہ کچھ دن کے لیے روزہ رکھ لیں گے، کچھ دن کے لیے یعنی کھانا پکا کر مسجد کو بھیج دیں گے، ہم نے رمضان کا بہت بڑا حق ادا کر دیا۔ ایسا ہی ہوتا نا کہ شروع میں تو لوگ جوش میں رہتے ہیں، جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے، کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بچے، سب کے سب روزہ رکھتے ہیں۔ جیسے ہی رمضان 10 دن گزر جاتے ہیں تو پھر لوگوں کے اندر رمضان سے بیزارگی شروع ہو جاتی ہے، یہ رمضان کب جائے گا، یہ کب ختم ہوگا۔ تو ایسے کم سمجھ لوگوں کے لیے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے کم سمجھ لوگ
کہ سال میں ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ رمضان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ 11 مہینے میں جو لوگ گناہ کر رہے ہیں، 11 مہینے میں جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، تو ان 11 مہینوں کے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے، معاف کرنے کے لیے اور اپنی رحمت خاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر ڈالنے کے لیے اللہ رمضان عطا فرماتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی شعبان کا آخری ایام میں، شعبان کے آخری ایام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا اور ایک تقریر فرمائی، ایک بیان فرمایا کہ لوگوں، تمہارے سامنے ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو مہینہ کہ جس مہینے کے اندر اللہ نے خاص اپنی رحمتیں نازل فرمانے والے، خاص اپنی برکتیں نازل فرمانے والے ہیں۔ وہ مہینہ جس مہینوں کی نفل عبادتیں فرض کے برابر کا درجہ رکھتی ہیں، اس مہینوں کی فرض عبادتیں 70 فرض کے درجے کا برابر رکھتی ہیں، اور اس کے اندر ایک رات ایسی آنے والی ہے جو رات کے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی جو کوئی بندہ 1000 مہینے مسلسل عبادت کرتا رہا، اور ایک وہ بندہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر عطا فرما دیا، جس کو اللہ نے شب قدر کے اندر عبادت کی کرنے کی توفیق دے دی، تو وہ شب قدر کی ایک رات 1000 مہینوں کے رات کے ثواب سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ شب قدر کی رات کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ مختلف احادیث کے اندر یہ فرمایا کہ بہت سارے لوگ ان مہینوں سے غافل رہے، جو کوئی اس رمضان کے مہینے سے محروم رہا وہ واقعتاً بڑا ہی بد نصیب رہا۔ جو کوئی اس رمضان کے مہینے کی قدر کر لیا اور اعمال کر لیا، جس نے اپنی مغفرت کروا لی، وہ بہت ہی خوش نصیب رہا۔ تو اس لیے رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اسی لیے ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اندر 3 عشرے ہیں۔ ایک پہلا عشرہ ہے اللہ کی خاص رحمت کا عشرہ ہے، یعنی اس کے اندر بندے روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، روز اور ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان سے چھوٹے موٹے غلطیاں ہو گئیں تو پہلے عشرے کے اندر روزہ، تراویح، قرآن اور ذکر و اذکار کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اپنی رحمت سے۔ پھر باقی 20 دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اور اضافہ فرماتے رہتے ہیں، اور یہاں تک کہ اور جو بندے گناہ تو کیے، پہلے 10 دن روزہ رکھ لیے اور 10 دنوں کے اندر کوئی نافرمانی نہ کی، پھر دوسرا عشرہ داخل ہوا تو دوسرے عشرے کے اندر انہوں نے روزہ رکھا، 10 دن روزہ رکھا، تراویح پڑھی، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، بلکہ وقت کو ضائع کیے بغیر پورے 20 دن گزار دیے۔ جو لوگ بڑے بڑے گناہ کر چکے ہیں، جن لوگوں نے یعنی گناہ کر کے اللہ کی ناراضگی کو مول لیا تھا، لیکن 20 دن روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں، ان کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے ایسے گناہ کیے جس گناہ کی وجہ سے وہ اپنے اوپر جہنم کو واجب کر چکے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں نے کیا کیا، رمضان کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوا تو انہوں نے رمضان کے اندر سچی توبے کی نیت کے ساتھ کہ میں رمضان کی صحیح قدر کروں گا اور رمضان کی صحیح قدر کر کے روزے اور تراویح پڑھوں گا اور اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت کروں گا، ذکر و اذکار کروں گا، ایسا پورا رمضان کا مہینہ اس نے قدر کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آخری عشرے کے اندر اس نے پورے مہینے کے روزے رکھنے کی وجہ سے، پورے مہینے کے اندر قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے، تراویح پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کے آگ سے حفاظت فرما دیتے ہیں۔ تو معزز خواتین، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جیسے ہی شروع ہو جائے کہ ہم لوگ رمضان کو صحیح قدر کر کے اس کے اندر اعمال کرنے کی کوشش کریں۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے لیے 2 مہینوں سے انتظار کرتے تھے؟ رجب کا چاند نظر آتا تو رجب کے چاند سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کا انتظار، یہاں تک کہ شعبان کے مہینے کے اندر
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کبھی کبھار پورے روزے رکھ لیا کرتے تھے رمضان کے احترام میں، اور رمضان کا مہینہ ایسا آتا تو اللہ کے نبی اتنا شوق سے اس کا استقبال کرتے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے شعبان کے مہینے میں اپنی پوری تجارت ختم کر کے، اپنے پورے بیپار ختم کر کے، اپنے ساری چیزیں ختم کر کے رمضان کے لیے تیار ہو جاتے تھے، سارے دنیا کے معاملات ختم کر کے مکمل طور پر رمضان کی عبادت کے لیے یکسو ہو کر پورے صحابہ رمضان کو ایسے گزارتے تھے۔ اور ہماری حالت ایسی ہے، رمضان ایسے کتنے بھی آ جاؤ، رمضان آتے رہتی ہیں جاتے رہتی ہیں، ہم نہ کوئی رمضان سے لینا دینا نہیں۔ شروع میں جو روزہ رکھ لیے، پھر پرانے بوڑھیاں بولتے سو یہ روزہ رکھے تو کمزور ہو جاتی، روزہ رکھے تو تمہیں آ کر دبلے پتلے ہو جاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، روزہ انسان کے لیے صحت کا ذریعہ ہے۔ روزہ رکھنے والا ہزاروں بیماریوں سے بچ جائے گا۔ ہم نہ آ کر نبی کے عمل پر، نبی کے باتوں پر بظاہر اتنا یقین نہیں ہے، حالانکہ مسلمان کو چاہیے نبی کے کسی عمل کو دیکھے، سمجھ لے کہ ہم امتی کو چاہیے کہ نبی کے اس عمل کو پورا کرنا چاہیے، نبی کے عمل کے مطابق ہمارا عمل ہونا چاہیے، نبی کے طریقے کے مطابق ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ تو نبی نے کیا کیا رمضان کے اندر؟ کبھی پیر اور جمعرات روزہ رکھے؟ کیا نبی کو معلوم نہیں تھا کہ روزے رکھنے سے کمزوری آ جاتی؟ یہ صرف بوڑھیوں کو معلوم ہوا ہے۔ تو معزز خواتین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا، صحابہ نے بھی روزہ رکھا، تابعین نے بھی روزہ رکھا، تبع تابعین نے بھی روزہ رکھا۔ رمضان کا کوئی روزہ معمولی سمجھ کر نہیں چھوڑا گیا، بلکہ آج تک روزہ رکھ کر آ رہے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ شروع کے 8-10 دن رکھ لیے، پھر اپنے گھر کے اندر بولتے سو نہیں رے، پیر کو روزہ رکھ لیں گے، جمعہ کو روزہ رکھ لیں گے، جمعرات کو روزہ رکھ لیں گے۔ حالانکہ آج کل کے سائنسدان روزے کے متعلق ایک ڈاکٹر کا ریسرچ ہے کہ ہمیں گاڑیاں چلاتے نہیں، ہمیں گاڑیاں چلاتے ہوئے سروسنگ کرتے ہیں ہمیں گاڑیوں کو، مہینے میں 1 مرتبہ کی، 2 مہینے میں 1 مرتبہ کی۔ سروسنگ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ گاڑی چل کو آئل کیا ہو جاتا بولے تو پرانا ہو جاتا، اس کا آئل گندا ہو جاتا، تو اس گندگی کو ختم کرنے کے لیے پارٹساں وہاں آ کر جام ہو جاتی، اس جام کو ختم کرنے کے لیے سروسنگ کو دیا جاتا ہے، اس کے سارے آئل کو باہر کر کے، سارے پارٹس کو آ کر صحیح کر کے، اس کو آ کر دوبارہ نیا آئل ڈال کے اسے چلایا جاتا ہے گاڑی کو۔ اسی طریقے سے انسان 11 مہینے کھا کر انسان کے جسم کے اندر کچھ زہریلے مادے جم جاتے ہیں، پیٹ کے اندر کچھ زہریلے چیزیں جم جاتی ہیں، تو اس زہریلے چیزوں کو ختم کرنے کے لیے بعض ڈاکٹر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ سال میں 1 مرتبہ 1 مہینہ کم از کم بھوکا رہے، سال میں 1 مرتبہ 1 مہینہ کم از کم بھوکا رہے۔ تو اس بھوک کے رہنے کی وجہ سے پیٹ کے اندر جو جراثیم ہوتے ہیں، زہریلے جراثیم، تو یہ بھوک کی وجہ سے وہ جراثیم، زہریلے جراثیم کو ختم کر دیتے۔ یہ ڈاکٹروں کا ریسرچ کیا ہوا ایک ریسرچ ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انسان کو بنایا ہے وہ تو جانتا ہے کہ انسان کو کس نقصان سے بچانا ہے، انسان کو کیا کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، صرف تم پر روزے فرض کیے گئے نہیں بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، اور روزے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اسی لیے روزے سے انسان کو صحت ملتی ہے، نہ کہ کمزوری۔ روزے سے انسان بڑی بڑی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ آج کل کی بیماریاں دیکھتے نہیں، کسی کو کینسر آ گیا، کسی کو
پیٹ کی بیماری، کسی کو ہارٹ کی بیماری، کسی کو بی پی، کسی کو شوگر، کسی کو بلڈ پریشر، کسی کو پتہ نہیں کیسے کیسے بیماریاں اسے گھیر چکے ہیں، اور انسان ان بیماریوں کے پیچھے ہزاروں روپے، لاکھوں روپے خرچ کر دیتا ہے، اپنا وقت برباد کر دیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ادا کرنے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ڈاکٹر بول دیا کہ یہ کھانا نہیں، وہ نہیں کھانا بولے تو ہوگا انہیں۔ ڈاکٹر کو اتنا بڑا درجہ دے دیتا ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کتنے بھی چلے جائے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر کے ایک چیز کو منع کر دیا تو زندگی بھر کے لیے اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت بن چکی ہے۔ تو بہرحال معزز خواتین، ہمیں چاہیے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے اندر بیکار کاموں میں اپنے آپ کا وقت نہ لگائیں۔ خصوصاً میں جمعے کے اندر بھی یہ بات کہا ہوں، ہمارے پاس اب ٹی ویاں تو دور کی بات ہیں، ٹی ویاں بھی ہیں گھروں کے اندر، لیکن ٹی ویاں چاہے رمضان آ جائے چاہے رمضان نہ آئے، آپ کی زمانے کی عورتیں اتنا جری ہو چکی ہیں، رمضان میں بھی سیریل دیکھنا شروع کر دیتے، نہ رمضان کا قدر رہا، نہ رمضان کی فکر رہی کہ اس مہینے کے اندر اللہ سے لینے کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتوں کو، مغفرتوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ یہ عورتوں کے اندر خصوصاً، بلکہ مردوں کے اندر بھی، عورتوں کے اندر بھی یہ فکر ختم ہو گئی۔ گناہ ایسے کر رہے ہیں، اب تو موبائل کا زمانہ نہیں، واٹس ایپ میں کون کون کیا کیا بھیجا، اور فیس بک میں کون کون کیا کیا بھیجا، اور ٹی وی سے زیادہ موبائل اتنا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اس موبائل کے اندر گندی گندی تصویریں بھی آ جاتی ہیں، گندی لڑکیوں کی تصویریں، مردوں کی تصویریں، اور اس کو پورا وقت جیسے یعنی رمضان کے روزے رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد جو نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے، نماز پڑھتے فوراً اٹھا کو موبائل پر اپنا وقت لگا دیے۔ ہاں دیکھو، یاد رکھو، موبائل کے لیے کسی نیک کام کے لیے استعمال کرو۔ مثال کے طور پر کسی سے مسئلہ پوچھنا ہے تو مسئلہ پوچھنے کے لیے موبائل استعمال کرو، یا کسی دینی بات کو معلوم کرنا ہے، دینی بات کو معلوم کرنے کے لیے موبائل استعمال کرو۔ اس کے علاوہ بے جا میسیجیں دیکھنے کے لیے واٹس ایپ، یوٹیوب کے اندر یوٹیوب کو یعنی غلط چیزیں دیکھنے کے لیے، گانے سننے کے لیے، اور اسی طریقے سے یعنی فلمیں دیکھنے کے لیے، سیریل دیکھنے کے لیے موبائل کا استعمال کرنا حرام ہے۔ رمضان میں بھی جائز نہیں ہے، رمضان کے علاوہ دنوں میں بھی جائز نہیں ہے۔ رمضان میں تو گناہ، ڈبل گناہ، جیسے نیکیوں کا سیزن ہے، اللہ نے نیکیوں کے سیزن کو بھیجا ہے، جیسے رمضان کے اندر نیک اعمال کا ثواب بڑھا کر دیا جاتا ہے، 70 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے، ایسے ہی کوئی مرد اور عورت رمضان کے مہینے میں گناہ کرتی ہے تو اس کا وبال بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے اللہ کے واسطے ٹی ویوں کو، موبائلوں کو سیریل اور فلم دیکھنے کے لیے استعمال نہ کریں۔ شاید کہ میں اس سے پہلے آپ کو ایک واقعہ سنا چکا ہوں، پڑوسی ملک کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا، رمضان کے مہینے کے اندر ایک گھرانہ ایسا تھا جس کے اندر مرد حضرات نہیں تھے، یعنی جس کے اندر اس کی بیوی کا شوہر انتقال ہو گیا تھا، صرف بیٹی اور ماں زندگی گزارتی تھی۔ یہ آج سے میں تقریباً 15-20 سال پہلے کی بات بول رہا ہوں، آج سے 15-20 سال پہلے کا واقعہ ہے، جب تو ٹی ویوں کا شروع دور تھا۔ اب تو ٹی وی اور موبائل کا خطرناک دور، ٹی وی بھی بہت خطرناک ہوم تھیٹر بن گئے ہیں، ہر گھر کے اندر تھیٹر، ہر آدمی کے پاس تھیٹر۔ تو رمضان کے مہینے کے اندر وہ بچی روزہ بھی تھی، بیٹی روزہ تھی، ماں بیٹی دونوں روزہ تھی۔ ماں نے یہ سوچا کہ رمضان کے لیے کچھ رشتہ داروں کو بلا لیں اور افطار یہاں کروا لیں، افطار کرانے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جو کوئی بندہ رمضان کے اندر کسی روزے دار کو افطار کرا لے تو وہ روزہ جس نے رکھا ہے، جس کو افطار کرایا جاتا ہے، اس کے روزے کا ثواب بھی ملتا، اور جو افطار کیا ہوا ہے اس کے روزے کے ثواب میں کمی نہیں کی جاتی، یعنی اس کے تو مکمل روزے کا ثواب ملتا ہے، آپ کو بھی اس کے روزہ رکھنے کا ثواب آپ کو بھی مل جاتا ہے افطار کرانے کی وجہ سے۔ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ،
ہر ایک کے پاس افطار کرانے کی طاقت تو نہیں رہتی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک کھجور ہی کھلا دو، ایک کھجور ہی اس کو افطار کرا دو، ایک لسی پلا دو، تو اس سے بھی آخر کیا افطار کرانے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اب یہ فضیلت ہے کہ افطار کرانے کی اتنی بڑی فضیلت ہے، تو ماں نے سوچا کہ میں کچھ رشتہ دار کو بلاؤں، روزہ افطار کراؤں، اس سے ہمارے ثواب میں اضافہ ہوگا۔ تو چنانچہ کچھ رشتہ داروں کو دعوت دے دی۔ اب جیسے ہی افطار کا وقت قریب آتا ہے تو بیٹی کو ماں نے بلایا کہ بیٹی رشتہ دار آنے والے ہیں، اب آ کر ہم لوگ کھانا پکانے میں، افطار کی تیاری کرنے میں وقت لگا دیں۔ تو بیٹی نے کہا کہ امی جان اس وقت مثال کے طور پر 5:30 بجے ایک اہم سیریل آنے والا ہے، اور آج سیریل مس ہو گیا تو پھر یہ دوبارہ کبھی نہیں آئے گا۔ آج کے زمانے میں تو کب کا سیریل دیکھنا بولے تو بھی پیچھے فلاں تاریخ میں سیریل گزرا بولے تو آرام سے دیکھ سکتی ہیں۔ اب کے زمانے میں ایسی ٹیکنالوجی، یعنی وہ زمانے کے اندر ایک مرتبہ سیریل دکھا ڈالے پھر وہ سیریل دوبارہ دکھاتے نہیں۔ اب کے زمانے میں شیطان اتنا قوی ہو گیا ہے کہ تم کون سا سیریل بھی کون سے دن کا مس ہو گیا بولے تو بھی آرام سے دیکھ سکتی۔ ایسا گناہوں کے پیچھے انسانی شیطان نے اتنی محنت کی کہ لوگوں کو اللہ سے تعلق کٹوا کر شیطان کے دوست بنانے کے لیے ایسے سیریل بنا کر ایسی سہولتیں دے دیا ہے کہ ایک ٹی وی کے اندر ہزار چینلیں اس وجہ سے رکھے ہیں تاکہ بندے ٹی وی دیکھ کر جہنم کی آگ کو آ کر خرید لیں۔ ٹی وی ناچ گانے دیکھ کر اپنی جہنم کو دعوت دیں، اللہ کے عذاب کو دعوت دیں۔ تو بہرحال بیٹی نے انکار کر دیا، تو ماں نے غصے سے ٹی وی کو آف کر دیا۔ اب دیکھیے رمضان کا مہینہ ہے، ٹی وی چل رہی ہے۔ ٹی وی رمضان کے مہینے میں اسپیشل دیکھنا نہیں ہے، پوری زندگی کے لیے ختم کرنا ہے۔ ہم لوگوں نے کیا سوچا خالی رمضان میں بچ گئے تو گناہ نہیں، رمضان آیا ہے لعلکم تتقون، تمہیں پرہیزگار بنانے کے لیے، تم کو متقی بنانے کے لیے۔ تم روزہ رکھ کر متقی نہیں بنے تو تمہارے روزے بیکار، تم رمضان گزار کر پرہیزگار نہیں بنے، اللہ کے نیک بندیاں نہیں بنے تو تمہارا رمضان بیکار رہا، تمہاری تراویحیں بیکار رہیں، تمہارا قرآن کا پڑھنا سننا بیکار رہا۔ اسی لیے رمضان آتا ہے انسان کو بدلنے کے لیے۔ انسان پہلے گنہگار تھا، پہلے عیاشی میں مبتلا تھا، نافرمانی میں مبتلا تھا، رمضان آیا ہے ان عیاشیوں کو ختم کر کے ایک نیک انسان بنانے کے لیے۔ تو معزز خواتین، بیٹی نے کیا کیا؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کا، اپنی بچوں کا، اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کرنا چاہیے، ورنہ اپنے بچوں اور بچیوں کو چھوڑ دیں گے، آوارہ ہو جائیں گے، اور ایسے آوارہ ہوں گے کہ گناہوں کے دلدل میں پھنس جائیں گے۔ ماں باپ کے سامنے بیٹے گناہ کرتے رہیں گے لیکن ماں باپ کو جرأت نہیں ہوگی کہ بیٹے کو روکنے کے لیے۔ بیٹی ماں کے سامنے گناہ کرتی رہے گی لیکن ماں کو جرأت نہیں ہوگی کہ بیٹی کو روکنے کے لیے۔ آج کل کے ماں باپ دیکھتے نہیں، غلط تعلقات بیٹیاں قائم کرتی ہیں، ماں کے سامنے آ کر کیا ہے اپنے بوائے فرینڈ کو بات کرتی رہتی ہیں، لیکن ماں کے دل کے اندر تھوڑی بھی شرمندگی، حیا نہیں آتی، بلکہ اپنی بیٹی کو کھلی رخصت دیتی ہے کہ بیٹی جو کرتی ہے وہ صحیح ہے، تو جو کرنا چاہے کر لے۔ تو اس طرح کی بے حیا مائیں جو اپنی بیٹیوں کی، اپنے بچوں کی غلطیوں کو دیکھ کر روک نہیں سکتی، تو ایسے مائیں بن کر کیا فائدہ رہا؟ تو چنانچہ وہ اس ماں نے کیا کیا، اپنی بیٹی کو سختی سے منع کیا اور ٹی وی آف کر دی۔ آج کل موبائل چھین کر دکھاؤ اپنے بچوں کے پاس سے، نوجوان بچہ موبائل اٹھا کر گانے سن رہا ہوتا ہے، فلم دیکھ رہا ہوتا ہے، اور پتہ نہیں گیم کھیل رہا ہوتا ہے۔ کسی باپ کی یہ جرأت نہیں ہو سکتی، کسی ماں کی یہ جرأت نہیں ہو سکتی، کسی بھائی کی یہ جرأت نہیں ہو سکتی کہ اس سے موبائل چھنا لے۔ بنا لیا ہم لوگوں نے ایسے۔ لیکن آج سے 20 سال کے دور کا واقعہ کہ اس زمانے میں تو کم از کم ایمان تھا، کم از کم انسانیت تھی، اللہ کا خوف تھا۔ تو ماں نے تیزی کے ساتھ ٹی وی آف کر دیا، تو بیٹی نے کیا کیا، اب ہر روم کے اندر ہتانی کیبل، وہ زمانے میں کیبلہ لگاتے تھے، کیبل لے کر سیدھا اوپر چل گئی، دروازہ بند کر کو ٹی وی آن کر کو دیکھ رہی ہے۔ رمضان کے مہینے میں افطار کا وقت ہے، ماں نے منع کیا کہ بیٹی
رمضان کا مہینہ ہے، روزہ ہے، اللہ سے شرم کرو. ہاں مانی نہیں بیٹی، اوپر لے جا کر اوپر کے روم کے اندر دروازہ بند کر کے ٹی وی دیکھنا شروع کروا لی. افطار کا وقت آیا، رشتہ دار گھر کے اندر آئے، افطار کرے، اور بیٹی کو افطار کرنے کے لیے ماں نے بلایا کہ بیٹی افطار کا وقت ہو گیا ہے، آ کر افطار کر لے. کہاں بیٹی کی آواز جواب بھی دیں. ماں نے سمجھا شاید کہ بیٹی ناراض ہو گئی ہے، چلو اسے جگائیں، یا سو گئی ہے یا ٹی وی دیکھنے میں مشغول ہے. تو اب جا کر دروازہ کٹکھٹایا تو دروازہ کے اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی، دروازہ بھی کھل نہیں پا رہا. اب ماں پریشان ہوئی، کیا کیا جائے، کہیں کو دروازہ کھل نہیں رہا، اندر سے آواز بھی نہیں آ رہی، جواب بھی نہیں دے رہی ہے. تو اپنے رشتہ داروں کو بلایا کہ اور اس کے رشتہ داروں میں کچھ مرد حضرات نے دروازہ زور سے کھٹکھٹایا تو تب بھی جواب نہیں آیا. تو اب سب مل کر دروازے کو توڑ دیے. دروازے کو توڑنے کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں کہ ٹی وی چل رہی ہے، اور یہ اوندھا بیٹھ کر، اوندھا سو کر ٹی وی کو دیکھ رہی ہے، اور اسی حالت میں اس کی روح پرواز کر چکی تھی، اسی حالت میں اس کی موت آ چکی تھی. نعوذ باللہ من ذالک. معزز خواتین، اللہ ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائے. ایسا کام نہ کرو جو اللہ کا عذاب آ جائے. اللہ کے واسطے، وہ زمانے میں ٹی وی تھی، آج کے زمانے میں ہر جیب کے اندر ٹی وی موجود ہے، ہر جیب کے اندر فلم دیکھنے کے آلے، گانے سننے کے آلے موجود ہیں. اللہ کے واسطے اللہ سے شرم کرو. اللہ کے ناراضگی کو دعوت نہ دو، اللہ کے غضب کو دعوت نہ دو. اب ماں اتنا روئی، میں نے سمجھایا، میں نے اسے بولا کہ رمضان کا مہینہ ہے، لیکن اس نے قدر نہ کی اور اوپر آ کر اس کی روح ختم ہو گئی. بہرحال کیا کر دیا، جب مر جاتے ہیں تو اب اس کے دفن کا، جنازے کا، کفن کا انتظام کرنا پڑتا ہے. اب اس کے بعد کفن کے لیے، تجہیز و تکفین کے لیے، اس کو کفنانے کے لیے، اس کو غسل دینے کے لیے جب لاش کو اٹھانا، ناش کو اٹھانا شروع کرے، وہ ناش اٹھ نہیں پا رہی ہے، ناش اٹھتی نہ ہے. 10 آدمیاں مل کو اٹھے تو وہ اٹھتی نہیں ہے. ویسا آنکھیں ایسا لگ گئی ہیں ٹی وی کی طرف، ایسا جو اس کی روح نکل گئی ہے. اب 10 آدمیاں مل کو بھی اٹھے تو اٹھتی نہیں ہے. پریشان لوگاں، یہ خطرناک عذاب اللہ کا. کیا کریں گے؟ گاؤں کے اندر مولوی صاحبوں کو بلائے کہ حضرت دیکھو ہماری بچی کی موت آ گئی ہے، ٹی وی دیکھتے ہوئے، ٹی وی دیکھنے کی حالت میں اس کی روح پرواز کر گئی ہے. 10-15 آدمی مل کو اٹھے تو بھی اس کی لاش اٹھتی نہیں ہے. کیا کرنا ہے اب؟ تو علماء نے سوچا کہ پہلے ٹی وی کو اٹھاؤ کرو، بولے ٹی وی کو اٹھائے، پھر اس کے بعد لاش کو اٹھاؤ بولے. پھر لاش کو اٹھائے تو لاش ایک دم ہلکی ہو گئی. ٹی وی کو اوپر اٹھائے، لاش اٹھ رہی ہے. ٹی وی کو نیچے رکھ ڈالے، لاش کو 100 آدمیاں اٹھے تو بھی اٹھتی نہیں ہے. کتنا خطرناک عذاب، کتنا خطرناک. آج اس عذاب، کیا رمضان کے مہینے کے اندر ٹی وی دیکھنا حرام ہے؟ باقی دنوں میں دیکھنا جائز ہے. کیا اس سے اللہ ناراض نہیں ہوتے؟ بعض لوگ بولتے حضرت نیوز کے واسطے رکھیے. حضرت تم نہ نیوز سن کو کیا جی فائدہ، تم نہ کیا تم نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس کے واسطے تم ٹی وی رکھیں؟ نہیں، ٹی وی اس لیے رکھے ہیں کہ اس کے اندر عورتوں کی خواہشات پوری ہوتی ہیں. سیریل دیکھنے کا ایک اچھا موقع ہے. بڑی اسکرین میں دیکھے تو، اچھے ہوم تھیٹر میں دیکھے بولے تو اچھا مزہ آتا. اب ٹی وی اٹھائے تو لاش اٹھ رہی ہے، ٹی وی رکھ ڈالے تو لاش نہیں اٹھ پا رہی ہے. تو پھر اس کے بعد علماء نے یہی مشورہ دیا کہ اس ناش کو ٹی وی کے ساتھ نیچے اتاریں. تو ٹی وی اٹھائی گئی، ٹی وی سامنے لے کر جا رہی ہے، اس ناش کو اس ٹی وی کے پیچھے لے کر جا رہے ہیں. اب اسے غسل دیا جا رہا ہے ٹی وی کو رکھ کر. ٹی وی کو اٹھائے تو ناش اٹھنے کے لیے آسانی ہوتی ہے، ٹی وی کو نہیں اٹھائے بولے تو پلٹانا بھی مشکل ہے. تو اس لیے ٹی وی کو ادھر پھرائے، اس کی لاش ادھر پھر رہی ہے، ٹی وی کو ادھر پھرائے تو اس کی لاش ادھر پھر رہی ہے. تو غسل بھی ٹی وی کے ساتھ دیا گیا. پھر اس کے بعد کفن گفن پہنا کر اب جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے
مسجد کو لے کو جانا ہے. اب مسجد کو لے کر جانا بولے تو جنازے میں رکھنا نعش کو, تو تب بھی اگر نعش آ کر اٹھتی نہیں ہے, ٹی وی کو اٹھائے تو اٹھتی ہے. تو اب علماء نے یہی مشورہ دیا کہ ٹی وی کے ساتھ اس کی نعش کو اگر جنازے میں رکھو. اب جنازہ اٹھانا بولے تو ٹی وی کو اٹھانا. تو پھر یہی فیصلہ ہوا کہ ٹی وی پہلے اوپر کوئی آدمی ٹی وی لے کر اس کے کندھے پر رکھ کر سامنے جائے اور جنازہ اس کے پیچھے جائے. تو ٹی وی اٹھائے, جنازہ اٹھا, لوگ پیچھے کھانے میں جنازے کو پکڑ کر جا رہے ہیں اور سامنے ٹی وی. کتنا خطرناک عبرت کا مقام ہے. کیا معزز خواتین, ایسا عذاب کر کو نہیں آنا ضروری نہیں ہے. قسم قسم کے عذابات اللہ کے آتے ہیں. جو بندے نافرمانی کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, نہ رمضان کی قدر کرتے ہیں, نہ روزے کی قدر کرتے ہیں, ان کے لیے ایسے خطرناک عذابیں. تو بہرحال جنازے کی نماز ٹی وی کے ساتھ پڑھائی گئی. کتنا عبرت کا مقام ہے دیکھیے. پھر اس کے بعد جنازے کو لے کر جایا گیا, نعش کو لے کر جایا گیا قبر تک. اب قبر میں دفنانے کے لیے نعش کو نیچے چھوڑے اور قبر بند کر کے جب واپس آ رہے تھے تو نعش خود بخود قبر کے اندر سے باہر پڑ جاتی ہے. اب جو نعش کو دفنا کو ٹی وی لے کر آ گئے تو قبر خود بخود کھل جاتی ہے اور نعش باہر آ جاتی ہے. پھر دوبارہ انہوں کیا کرے, دفن کرے, مٹی ڈالے, پھر ٹی وی کو اٹھا لے کر آئے تو پھر وہ نعش اوپر آ گئی. 3 یا 4 مرتبہ اس طرح کام کیے. 3 یا 4 مرتبہ کرنے کے بعد پھر علماء نے یہی مشورہ دیا کہ اب ایسا کریں گے بولے تو بار بار تمہیں قبریں آ کر بنتے رہتی کیا, موجتے رہتی کیا, ٹی وی کے ساتھ اس کو دفن کر دو. تو اسی طریقے سے نعش کے سامنے ٹی وی رکھ کر قبر میں دفن کر دیا گیا. تو اس کے بعد نعش باہر نہیں آئی. تو معزز خواتین, اس لیے رمضان کے اندر اللہ کے واسطے ٹی ویوں کے مسئلے کو ختم کرو, موبائل کو ختم کرو, ناچ گانوں کی چیزوں کو ختم کرو, اور موبائل صرف جائز کاموں کے لیے استعمال کرنا جائز ہے. ناجائز کاموں کے لیے استعمال کرنا حرام ہے. جو کوئی ناجائز کام کے لیے موبائل استعمال کرتا ہے, کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی موبائل کا بھی حساب لیں گے, دنیا کے اندر بھی ذلت کریں گے. تو اسی لیے رمضان کے اندر ہمیں کیا کیا کام کرنی چاہیے. ایک بات, پوری عورتیں پورا رمضان روزہ رکھنے کی نیت کریں, اور جن دنوں کے اندر آپ کو روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا نہیں ہوتا ہے ان دنوں کے اندر بھی ذکر و اذکار کا اہتمام کریں, اور روزے داروں کے سامنے کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچائیں. روزے ہی کی طرح زندگی گزاریں. ذکر و اذکار, تسبیح اور جو چیزیں دعا سے تعلق رکھتی ہیں, دعاؤں میں, ذکر و اذکار میں, تسبیحات میں اپنا وقت گزاریں. اور جن دنوں میں روزہ رکھ سکتے ہیں, نمازیں پڑھ سکتی ہیں, تو ان دنوں میں کسی بھی ایک روزہ بھی چھوڑنے کا خیال بھی دل کے اندر نہ رہے. اور اسی طریقے سے عام طور پر رمضان کے مہینوں کے اندر کچھ کبھی کوتاہیاں ہم لوگ کرتے ہیں. دیکھیے, سحری کا موقع ہوتا ہے, اذان دینے تک ہم لوگ سحری کرتے رہتے ہیں. اذان دینے تک سحری کرے بولے تو روزہ گیا کام سے. اس کا خوب دھیان رکھیں. انشاءاللہ آپ کے پاس اگلی اتوار یا جمعے میں کارڈ آ جائے گا رمضان المبارک کے ٹائم ٹیبل کا, اور یا کم از کم یہی لحاظ کریں کہ مسجد عمر کے اندر آپ کو اعلان کر دیا جائے گا کہ اس وقت سحری بند کر دو, تو آپ بند کر دینا چاہیے. جیسے ہی مسجد کے اندر, ہمارے مسجد کے اندر, مسجد عمر کے اندر جیسے ہی اعلان ہوتا ہے کہ سحری بند کر دو, فوراً بند کر دے, آپ کا روزہ باقی رہے گا. اور فجر کی نماز, بسا اوقات وہ لوگ سحری کر کے سو جاتے ہیں, فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں, تو نماز کا ایک فرض نماز پڑھنے پر 70 فرض کا نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے.
چھوڑنے پر بھی اتنا ہی وبال ہوتا ہے۔ تو اس لیے نمازوں کو چھوڑنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اور رمضان کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ جن مستورات کو، جن عورتوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے، وہ عورتیں قرآن پڑھنے کا معمول بنا رہے۔ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ابھی سیکھ رہی ہیں، ان کے لیے ہمارے شیخ حضرت مفتی عمر صاحب جونپوری دامت برکاتہم ایک عمل بتاتے ہیں کہ روزانہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا معمول بنائیں۔ سورہ اخلاص بولے تو قل هو اللہ احد کا سورہ 1000 مرتبہ، اور 1000 مرتبہ استغفار، اور 1000 مرتبہ درود شریف، یہ روزانہ پڑھنے کا معمول۔ اور جس طرح آپ خواتین، مجھے اطلاع ملی ہے کہ ہر گھر کے اندر الحمدللہ جتنی خواتین آ رہی ہیں ذکر کر رہے ہیں ذکر، پورے گھر والے مل کر، جو حضرت مفتی عمر صاحب جونپوری دامت برکاتہم نے جو ذکر بتایا تھا کہ تیسرا کلمہ 11 مرتبہ، درود شریف 11 مرتبہ، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ 11 مرتبہ، اور 100 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، ہر 20 مرتبہ کے موقع پر محمد رسول اللہ۔ تو اس کا بھی اہتمام کریں روزانہ رمضان کے اندر ذکر۔ اور قرآن جن کو پڑھنا آتا ہے، روزانہ کم از کم 3 پارے پڑھنے کا معمول بنائیں۔ ہمارے شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ جو فضائل اعمال لکھے ہیں، حضرت اپنے کتاب کے اندر لکھے ہیں کہ میں تو اپنی گھر کی عورتوں کو دیکھ کر میرا دل خوش ہو جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میری گھر کی عورتیں گھر کے کام کاج کرنے کے ساتھ ساتھ روزانہ 15-20 پارے روزانہ تلاوت کرنے کا اہتمام کرتی تھی۔ گھر کے کام کرنے کے ساتھ ان کو 20 پارے پڑھ سکتے ہیں وہ لوگ، تو ہم نہ 3 پارے نہیں پڑھ سکتے ہم لوگ۔ تو اس لیے قرآن کو خوب پڑھا کریں رمضان المبارک کے اندر۔ اور بہت ہی بے شرم ہے وہ مسلمان مرد اور عورت جو سب کچھ سیکھ لیا دنیا کے اندر، لیکن قرآن کو نہیں سیکھا، وہ بہت ہی بے شرم اور بے حیا مرد اور عورت۔ اسی لیے ہمیں چاہیے، اللہ کا پاک کلام ہے، سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ جو لوگ پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اللہ اکبر، ان کی زندگیوں میں کیسے برکتیں آئیں گی۔ تو جن مستورات کو، جن عورتوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، وہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم قرآن پاک ضرور سیکھ لیں گے۔ مدرسے جو چل رہے ہیں، کس کے واسطے مدرسے رکھیں سو؟ یہ کس کے واسطے؟ جنات کے واسطے نہ شیطانوں کے واسطے رکھیں سو؟ انسانوں کے واسطے نہ، مسلمانوں کے واسطے، تاکہ وہ قرآن سیکھ لیا کریں۔ اور اسی طریقے سے جس طرح مردوں کے اوپر تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اور تراویح کی نماز 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت واجب الوتر، پورے 20 پر 3 رکعت پڑھنا روزانہ جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے، اس طرح عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ لیکن عورتوں کے لیے جماعت نہیں ہے، عورتوں کے لیے الگ الگ انفرادی طور پر تراویح کی نماز 20 رکعت۔ آپ کو 2 سورے آتے ہیں، تو 2 سورتوں کو ریپیٹ کرو، لیکن پڑھنا کمپلسری۔ یہ ذہن بن گیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ مردان خالی تراویح پڑھنا سو، عورتاں کیا بنے اوڑھلے کو سویا نہ سو۔ کیا عورتوں کے لیے روزے نہیں؟ کیا افطار نہیں ہے روزوں عورتوں کے لیے؟ عورتوں کے لیے قرآن نہیں کیا؟ جس طرح مردوں کے لیے قرآن ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ جس طرح مردوں کے لیے رمضان ہے، اس طرح عورتوں کے لیے بھی۔ جس طرح مردوں کے لیے تراویح ہے، اس طرح عورتوں کے لیے بھی تراویح ہے۔ تو اس لیے 8 رکعت تراویح فلاں جگہ پر، ان کی بات مانو نہ کو، 8 رکعت تراویح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی ہے۔ 8 رکعت تہجد پڑھی ہے۔ بخاری شریف کی جو روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راوی ہیں، وہ فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے دنوں میں بھی، رمضان کے علاوہ دنوں میں بھی 8 رکعت سے زیادہ پڑھتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا، وہ بھی 4 رکعت سے پڑھا کرتے تھے، 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ۔ اس روایت کے اندر یہ صاف موجود ہے، 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ۔ بولے تو تراویح 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھتے سو، 2 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھتے سو۔ تو بہرحال یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، حدیث کو نہیں سمجھے۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
جس 8 رکعت کے سلسلے میں وضاحت فرماتے ہیں رمضان کے دنوں میں بھی تہجد 8 رکعت سے زیادہ اور رمضان کے علاوہ دنوں میں بھی تہجد 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے. یعنی تہجد کی نماز کے سلسلے میں حضرت عائشہ نے فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ حضرت علی مسجد کے اندر داخل ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کا معمول ہے، لوگ تراویح میں مشغول ہیں، ایک امام نماز پڑھا رہے ہیں اور پیچھے لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں. تو حضرت علی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جنہوں نے رمضان کے اندر تراویح کے اس سنت کو جاری فرمایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی. تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت سنت تراویح پڑھ رہے تھے، 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھتے تھے. تو حضرت عمر اس 20 رکعت کو جاری فرمایا. تو لہٰذا عورتیں بھی 20 رکعت نماز پڑھیں، مرد بھی 20 رکعت نماز پڑھیں. یہ کمپلسری ہے، جس طرح رمضان کا روزہ کمپلسری ہے تراویح بھی کمپلسری ہے. اسی لیے دن میں روزہ رکھو، رات میں مرد بھی عورت بھی کیا ہے تراویح کی نماز. مرد کے لیے مسجد کو آ جائیں، مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ ان کو تراویح ہوگی، اور عورتوں کے لیے گھروں کے اندر تنہا 20 رکعت تراویح پڑھ کر ہی سویا کریں. جو کوئی عورت تراویح کو چھوڑ دیتی ہے وہ گنہگار ہوتی ہے. تو اس لیے معزز خواتین، سحری کو وقت پر کر لیا کریں، جیسے مسجد کا اعلان ہوتا ہے فوراً سحری بند کر لیں، اور دن کے اندر موبائل کو اور اسی طرح ٹی ویوں کو اللہ کے واسطے ختم کر دیں. نیت کریں کہ آج کے رمضان کے بعد سے زندگی بھر ایسی ناجائز چیزوں کو گھر میں نہیں رکھیں گے. ٹی ویوں کو رکھ کر سیریل وغیرہ دیکھنے کے لیے رکھیں گے؟ کیا اللہ کے غضب کو، اللہ کے عذاب کو دعوت دیں گے ہم لوگ؟ تو آج کی مجلس سے یہ وعدہ کر کے یہاں سے جائیں، اور پورے محلے کے اندر جتنی ہماری بہنیں ہیں ان تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کریں. ہمارا یہ ویڈیو بھی اب الحمدللہ ریکارڈ ہوا ہے، اور اس ویڈیو کو بھی آ کر کیا ہے پورے محلے کے اندر پھیلانے کی کوشش کریں، اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. اور اسی طریقے سے رمضان کے مہینے کے اندر چونکہ دوپہر 3 بجے سے لے کر عصر تک افطار کا مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے ہر رمضان میں جس طرح صبح 11 بجے سے لے کر ظہر تک اجتماع ہوتا ہے، رمضان کے اندر ٹائم بدل دیا جاتا ہے اجتماع کا. تو رمضان کے اندر بھی انشاءاللہ یہ رمضان ہر اتوار کو صبح 11 بجے سے لے کر ظہر تک اجتماع ہوگا، دوپہر میں نہیں ہوگا رمضان کے اندر. لہٰذا آپ اس بات کی کوشش کریں کہ رمضان کے اندر اجتماع کو کمپلسری اٹینڈ کریں، کمپلسری رمضان کے مہینے میں بھی اجتماع کو آنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ اس کی وجہ سے ہماری زندگیاں بدلیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں کو بدلائیں گے. اور اسی طریقے سے جتنی ہماری بہنیں ہیں کچھ مسائل پوچھنا چاہتے ہیں، رمضان کے روزوں کے مسئلے میں ہو، یا زکوٰۃ کے مسائل ہو، یا تراویح کے مسائل ہو، یا کوئی مسائل ہو، چٹھیوں کے ذریعے سے یا کسی اور یعنی اپنا بیٹا ہو، بھائی ہو، شوہر ہو، ان کے ذریعے سے ہم تک آ کر کیا ہے اس مسئلے کو پوچھنے کا پوچھا بھیجیں. انشاءاللہ اس کا جواب ضرور آپ کو دیا جائے گا. بغیر کسی عمل کو پوچھے بغیر نہ کریں، پوچھ کر کرنے سے انشاءاللہ صحیح عمل کر سکتے ہیں. اور رمضان کا اہتمام کریں. دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم سب کے لیے، ہمارے محلے کے لیے، شہر کے لیے، تمام لوگوں کے لیے دعا کریں، اور دعاؤں کا خوب اہتمام کریں. رمضان کے اندر قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، استغفار، درود شریف اور دعا، اور خصوصاً افطار کے موقع پر دعا قبول ہوتی ہے. اس وقت کو اگر غنیمت جانیں. اور افطار کا وقت کون سا ہے؟ جس وقت میں مؤذن صاحب دعا پڑھاتے ہیں، دیکھو اللہم لک صمت کر کو، وہ عین افطار کا وقت ہے، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. ہمیں اگر 15-20 منٹ پہلے شروع کر لیتی دعا، کریکٹ افطار کے موقع پر دعا ختم کراتی. حالانکہ حدیث پاک کے اندر افطار کے وقت کا مطلب یہ ہے، حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم کے سابق شیخ الحدیث ہیں، بخاری شریف حضرت پڑھا رہے تھے، تو حضرت نے یہ جملہ فرمایا کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے کا مطلب کیا ہے؟ جس وقت ہم کھجور اٹھا کو اللہم لک صمت کو کھاتے نہیں، اس وقت آ کر دعا قبول ہوتی. اس وقت آ کر لمبی دعا کرنے کی ضرورت نہیں، چھوٹی دعا دنیا کے سلسلے میں، آخرت کے سلسلے میں کر لیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان عافیت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ہمارے چینل پر
رمضان کے مسائل بھی آئیں گے اور زکوٰۃ کے مسائل بھی آئیں گے، روزوں کے متعلق مسائل بھی آئیں گے، انشاءاللہ آپ تک وہ ویڈیو پہنچا دیا جائے گا، اور آپ تک وہ مسائل، جتنے مسائل ریکارڈ ہوں گے انشاءاللہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الثناء کلہ ولک المجد کلہ ولک الکبریاء کلہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی سیدنا محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون، جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا اللہ ہمارے جڑنے کو قبول فرما لیجئے، یا اللہ ہمارے اجتماع کو قبول فرما لیجئے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے مولا، یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے مولا، یا اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، وقت کو ضائع کرنے سے حفاظت فرما، یا اللہ غیبتوں میں، میٹنگوں میں چار عورتیں چار مردے جہاں مل جاتے ہیں، یا اللہ ایک دوسرے کی یا اللہ پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے میں ہم سب کی زبانوں کو تالا ڈال دے مولا، ہم سب کی زبانوں کو بند کر دے مولا، یا اللہ غیبتوں کے سلسلے میں، جھوٹ بولنے کے سلسلے میں، یا اللہ کسی بھی یا اللہ برائی کے سلسلے میں یا اللہ ہمیں بچا لیجئے مولا، یا اللہ ہماری زبانوں سے گندی باتیں، گندی چیزیں نکلنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما مولا ہماری زبانوں کو اللہ روک دیجئے برائیاں بیان کرنے سے، زبانوں سے صرف خیر کے الفاظ، یا اللہ قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، یا اللہ دعائیاں، یا اللہ اسی طرح یا اللہ دن بھر یا اللہ زبان سے ذکر کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ مرد اور عورت دونوں پر بھی تراویح سنت ہے مولا، یا اللہ پڑھنا ضروری ہے، دونوں کو بھی توفیق عطا فرمائیے مولا، یا اللہ ہم سب کو یا اللہ سحری افطاری یا اللہ ڈھنگ سے وقت پر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ روزے ضائع کرنے سے حفاظت فرما، یا اللہ رمضان کے اندر کسی عمل کو ضائع کرنے سے حفاظت فرما، یا اللہ دعائیں خوب اہتمام سے کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان دعاؤں کو قبول بھی فرما لے مولا، یا اللہ جتنی مسورات یہاں پر آئی ہوئے ہیں مولا سب کو قبول فرما، یا اللہ جتنی باتیں کہی گئی ہیں یا اللہ مجھے اور سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو نماز جان بوجھ کر چھوڑنے سے حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کو یا اللہ رحم فرما، کرم فرما، یا اللہ پہلا عشرہ جو رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ جو مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جو جہنم کی آزادی کا ہے، تینوں عشروں کی اللہ قدر کر کے یا اللہ تینوں عشروں میں آپ کی یا اللہ نافرمانی کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ رمضان کو ہمیں مغفرت کا ذریعہ بنا دے مولا، رمضان کو آپ کی رضامندی کا ذریعہ بنا دے مولا تمام مسورات کو، تمام خواتین کو قبول فرما دے مولا، یا اللہ تمام محلے کے اندر ہر مرد اور ہر عورت کو رمضان کے اندر یا اللہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اسی طریقے سے یا اللہ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں شفاء عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، جو مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کی شکل صورت مہیا فرما، یا اللہ جو جس لائن کے پریشانی میں گھروں کے اندر مبتلا ہیں سب کی پریشانی کو ختم فرما دے مولا، یا اللہ رحم فرما، کرم فرما، عفو درگزر کا معاملہ فرما، یا اللہ جو مانگا گیا ہے اسے بھی عطا فرما، بہت کچھ مانگنے سے رہ گیا ہے اسے بھی اپنے فضل سے عطا فرما، یا اللہ اس دعا کو محض لطف کرم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و فعل سے قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ اور رمضان کے اندر جیسا کہ قرآن کی تلاوت کے سلسلے میں ذکر و اذکار، استغفار، درود شریف اور اپنے فضائل اعمال کی تعلیم گھروں کے اندر ہر روزانہ ایک حدیث ہی صحیح یا دو حدیث ہی صحیح اس کی تعلیم کا بھی ایک نظم بنا لیں، انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ رمضان ہو سکتا ہے کہ چہارشنبے کے دن چاند نظر آئے تو جمعرات کے دن پہلا روزہ ہوگا، اگر چہارشنبے کے دن چاند نظر نہیں آیا، جمعرات کے دن چاند نظر آیا تو اس دن رات میں تراویح پڑھی جائے گی اور جمعے کے دن پہلا روزہ ہوگا اگر چاند جمعرات کو نظر آئے، تو لہٰذا رمضان کا اہتمام کریں، اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔